اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ سننے میں آسانی ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ حاضرین پروگرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 15 ربیع الاول سن 1435 ہجری مطابق 16 جنوری سن 2014 بروز جمعرات شام 8:28 پر احسا اسلامک سینٹر حفوف کے اس خوبصورت ہال میں، لیکچر ہال میں، جس عنوان پر کہنے اور سننے کے لیے ہم سبھی حضرات حاضر ہوئے ہیں، وہ عنوان ہے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ اس 1 گھنٹہ کے پروگرام میں دلائل کی روشنی میں یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہو کر، خوش ہو کر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جن کے کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بات کسی سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی اپنے کامل علم کے ذریعہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون بندہ کیا کرے گا اور کون بندہ کیا نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے رسولوں کو بھیج کر، نبیوں کو بھیج کر، آسمانی کتابیں نازل کر کے، انبیاء اور نبیوں کے وارث بنا کر کے ہر خیر کو واضح کر دیا، ہر شر اور برائی کی نشاندہی کر دی، ہر شقاوت کو بیان فرما دیا، اور ہر نیک بختی کی طرف نشاندہی فرما دی۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات ہم محسوس کریں گے کہ ہر خیر اللہ نے واضح کر دیا، اور ہر شر کو بھی اللہ تعالی نے بتلا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالی نے دونوں راستوں کی رہنمائی فرما دی ہے، خیر کے راستے کی اور شر کے راستے کی۔
ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں، اپنے بندوں کی فطرت میں دونوں چیز رکھا ہے، خیر بھی اور شر بھی، نیکیاں اور رب کی اطاعت کرنے کے جذبات بھی، اور کبھی کبھار پھسلنے، بہکنے اور گمراہ ہونے کے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے فطرت میں رکھ دی ہیں۔ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور انسان ہونے کی وجہ سے اس سے ایسی لغزشیں، ایسی خطائیں، ایسے گناہ بھی ہو سکتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کے اندر خیر اور شر، نیکی اور بدی دونوں پہلو ہے تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فضل اور مہربانی اور احسان عظیم کرتے ہوئے اس بات کو بھی بتلا دیا، واضح کر دیا کہ اے میرا بندہ، انسان ہونے کی وجہ سے اگر تجھ سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ان غلطیوں کے جھاڑنے کے راستے کیا ہیں، ان گناہوں کے مٹانے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ اور اگر ہم احساس کریں تو بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گناہوں کے جھاڑنے اور گناہوں کے مٹانے کے اسباب اور ذرائع بھی اور راستے بھی بنا دیے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن و حدیث سے اور اجماع صحابہ اور تابعین اعظام سے، نیز ائمہ کرام کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گناہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک کو گناہ کبیرہ، بڑے گناہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے جن کا شمار اور جن کی گنتی بڑے گناہوں میں ہوتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا شمار اور جن کی گنتی چھوٹے گناہوں میں ہوتی ہے۔ بڑے گناہوں کی اگر ہم فہرست دیکھیں گے تو اس سلسلے میں علماء کرام کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائناز کتاب الکبائر کے اندر، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور احسا اسلامک سینٹر حقوق کی لائبریری میں معمولی قیمت میں وہ کتاب بک رہی ہے، اس کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 70 ایسے گناہوں کو بتایا ہے جن کو بڑے بڑے گناہ کہے جاتے ہیں، اور بڑے گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 31 سے علماء کرام نے اس تقسیم کا استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہے، ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے
ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں باعزت جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین اور محدثین اور علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے گناہ مٹا دیں گے۔ یعنی یہاں گناہ سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ جب ہم نے یہ بات جان لی کہ گناہ دو طرح کے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، تو آئیے علماء کرام کے ضابطے کے حساب سے ہم دیکھیں اور سمجھیں کہ بڑا گناہ کی تعریف کیا ہے، ہم کیسے جان پائیں، ہم کیسے پہچان پائیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بڑے گناہوں کی تعریف کی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر وہ گناہ، ذرا غور سے سنیے گا، بڑے گناہ کی تعریف، بڑے گناہ کسے کہتے ہیں یا بڑا گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جسے انسان کر بیٹھے جس پر دنیا کے اندر کوئی حد متعین کی گئی ہو، ہر وہ گناہ جو انسان کر ڈالے اور اس گناہ پر دنیا کے اندر شریعت اسلامیہ نے حد متعین کر دی ہو، جیسے زنا ہے، غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے، شادی شدہ کے لیے رجم، جیسے قتل ہے، قصاص، جیسے چوری ہے، ہاتھ کاٹنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر شریعت نے حد متعین کی ہے۔ تو جس گناہ پر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ کے اندر حد متعین کر دیا ہے، وہ بڑے گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ گناہ جس پر قرآن اور صحیح احادیث کے اندر آخرت کی دھمکی آئی ہے، عذاب سے ڈرایا گیا ہے، یا اللہ کے غضب اور ناراضگی کی دھمکی دی گئی ہے، یا اللہ اس کے رسول اور فرشتوں کے لعنت کی دھمکی دی گئی ہے، یعنی ہر وہ گناہ جس میں آخرت کے اندر عذاب کا وعدہ کیا گیا کہ جس نے یہ کیا اسے آخرت کے اندر عذاب دیا جائے گا، یا اللہ کا غضب ہوگا، یا اللہ کی لعنت ہوگی، یا عذاب قبر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بڑے گناہ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز ذکر کی ہے جو بہت ہی مناسب چیز ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ گناہ جس کے کرنے سے ایمان جانے کی دھمکی دی گئی ہے کہ ایمان چلا جائے گا، وہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی کے پاس امانت داری نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ اگرچہ اس سے مراد کامل اور مکمل ایمان ہے، تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بھی ذکر کیا۔ گویا بڑے گناہ کی پہچان اور نشانی یہ ہے، ہر وہ گناہ جس کی شریعت نے حد متعین کی ہے دنیا کے اندر، یا آخرت کے اندر عذاب، اللہ کے غضب، اللہ اس کے رسول کی لعنت کی دھمکی دی گئی ہو، یا عذاب قبر کی دھمکی دی گئی ہو، یا جس کے وجہ سے ایمان کی نفی اور ایمان کا انکار کیا گیا ہو، ایسے گناہوں کو علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ چھوٹے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اب آئیے اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ چاہے چھوٹے گناہ ہو اور چاہے بڑے گناہ ہو، بلا شبہ یہ سارے کے سارے گناہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت میں
ہلاکت و بربادی کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اس پر ہمارا بھی ایمان ہے اور سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ چاہے گناہ چھوٹے ہوں اور چاہے گناہ بڑے ہوں، سب یہ ہلاکت و بربادی کا سامان اور سبب ہے۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے، ایک اللہ والے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے، چاہے اس گناہ کا تعلق چھوٹے گناہوں سے ہو اور چاہے ان گناہوں کا تعلق بڑے گناہوں سے ہو۔ اسی میں عقل مندی ہے، اسی میں دانش مندی ہے، اور مومنوں کی یہی پہچان ہے، اللہ والوں کی یہی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے دوستوں کی یہی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا اپنے قدرت کاملہ کے ذریعہ تو ہمیں، ہمارے ان بھائیوں کو اور سارے مسلمانوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہی توفیق دینے والا ہے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں رب العالمین ان گناہوں کو جھاڑ دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو کے، جسے تو پسند کر کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ گناہوں پہ جھاڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے گناہ کیسے معاف کیے جائیں گے، بڑے گناہ کیسے جھڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہیں، وہ وزنی ہیں، وہ تباہی اور بربادی تک لے جانے والے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص شرط ہے جس کا ذکر انشاءاللہ العزیز چند منٹوں کے بعد آ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، گناہوں کے جھاڑنے والے اسباب اور ذرائع اور عبادتیں کئی ایک ہیں۔ چند چیزوں کو میں آج کے اس پروگرام میں لے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ چیزیں کوئی آپ کے لیے نئی نہ ہو، آپ پہلے سے جانتے ہو، لیکن یاد دہانی کے طور پر ان گناہوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ گناہوں کے مٹانے کا سب سے پہلا سبب یا گناہوں کے جھاڑنے کا سب سے مضبوط اور پہلا سبب اور ذریعہ ہے توحید خالص توحید، اور اللہ تعالی کے لیے دین کو خالص کرنا۔ کفر اور شرک اس کے سارے اقسام کے ساتھ، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، یعنی شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، کفر اور شرک سے بچنا یہ گناہوں کے مٹانے کا سب سے مضبوط اور سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ توحید اور ایمان، شرک سے بچنا یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے لیے بنی نوع انسانی کی تخلیق ہوئی ہے، جس کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو توحید اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، خالص ایمان اور شرک اور کفر کی چیزوں سے بچنا، یہ گناہوں کے جھاڑنے کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط اور مستحکم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکیاں کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا توحید صحیح نہیں ہے، اس نے دین کو رب ذوالجلال کے لیے خالص نہیں کیا ہے، اس کے عقیدے میں، اس کے اعمال میں شرک پایا جاتا ہے، بڑا شرک پایا جاتا ہے، چھوٹا شرک پایا جاتا ہے، تو میرے بھائی اور ساتھیوں، وہ ہلاک و برباد کیا جا سکتا ہے، اور اگر بڑا شرک ہے تو یقینی طور پر وہ آخرت کے اندر دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر
82 کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہر طرح سے امن کس کے لیے ہے؟ ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جس عبادت کی بنیاد پر، جس عمل صالح کی بنیاد پر ایک انسان کو ہر طرح کا امن مل جائے اور ایک انسان کو ہدایت مل جائے، یقیناً وہ عمل گناہوں کے جھاڑنے کا سب سے مضبوط اور سب سے پہلا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو حلق مند نہیں کیا، اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا، اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ جو ایمان لائے وَلَمْ يُلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْم، اور اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا، شرک نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو صحابہ کرام بلبلا اٹھے ایک طرح سے اور دربار رسالت میں حاضری دے ڈالی اور عرض خدمت ہوئے، اے آقا، اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لا یظلم علی نفسی، ہم میں کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا، یا ہم میں کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے، زیادتی نہیں کیا ہے؟ کیونکہ ظلم کے نفس سے صحابہ کرام نے سمجھا زیادتی کر لینا، پھسل جانا، بہک جانا۔ عام ظلم کو صحابہ کرام نے اس سے سمجھا، تو صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو ظلم تم سمجھتے ہو وہ اس سے خاص مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا اور وصیت کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سارے گناہ ظلم ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں اور چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، لیکن بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ظلم جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں موجود لفظ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو گویا اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور اپنے ایمان کو خالص کیا، ہم توحید کے پر ڈٹے رہے، ہمارے توحید میں خلل نہیں آیا، تو انشاءاللہ العزیز اس نیک عمل سے رب خوش ہو کر کے کسی نہ کسی دن سارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اگر ہم رب ذوالجلال سے توحید کے ساتھ ملاقات کیے، اور جنت میں ڈالے گا۔ گناہوں کے مٹانے کا دوسرا ذریعہ ہے رب سے استغفار کرنا، رب سے بخشش مانگنا، رب سے اپنے گناہوں کا عفو درگزر اور معافی مانگنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، بخشش مانگو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا استغفروا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے کوئی برا کام کر ڈالا، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، زبان پھسل سکتی ہے، قدم ڈگمگا سکتے ہیں، تو جس نے برا کوئی کام کر ڈالا یا اپنے اوپر ظلم کا ڈالا، رب کی نافرمانی کر کے، یا کوئی رب کے جناب میں کوئی قصور اور گناہ کے کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، ثم یستغفر اللہ، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوا، اس کے دل نے ملامت کیا،
اسے آخرت کی فکر لاحق ہوئی اور اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا، معافی مانگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ تو گناہوں کے مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ، گناہوں کے جھاڑنے کا ایک بہترین ذریعہ کہ انسان ہونے کے ناطے جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اس گناہ کے انجام کا اور بدلے کا تصور کر کے ہمیں پہلی فرصت میں اپنے رب سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے، اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم ایسے رب پر ایمان لانے والے ہیں جو غفور الرحیم ہے، جو غفار ہے اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور اپنے گناہ کے انجام کے پیش نظر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کے مٹانے کا تیسرا مضبوط ذریعہ یا گناہوں کے جھاڑنے کا تیسرا مضبوط ذریعہ جس کا تعلق خاص طور پر بڑے گناہوں سے ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی ہے، اور وہ ہے سچی توبہ۔ کیا ہے؟ سچی توبہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من تاب قبل ان یطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے، قرب قیامت کے وقت سورج کدھر سے نکلے گا؟ پچھم سے۔ پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے جس نے اللہ تعالی سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ توبہ کرنے کا ٹائم، ویسے تو آدمی کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہاں جب جان حلقوم تک پہنچ جائے، غرغرے کا ٹائم ہو جائے، اور اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قیامت کی سب سے بڑی نشانی یا بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، جب سورج پچھم سے نکلنے لگے گا اور پورب ڈوبنے لگے گا، اس وقت کسی کا نہ ایمان سود مند اور فائدہ مند ہوگا اور نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے بندہ رب سے دور ہو گیا تھا، اب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف واپس آنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ اور میرے مسلمان مومن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخری سانس تک ہمارا ایمان سلامت رکھے، محفوظ رکھے، ایمان پر موت دے۔ توبہ ہر مومن پر واجب ہے، اپنے گناہوں سے توبہ، چاہے وہ اپنے گناہوں کو گنتی کی شکل میں، شکل و صورت کی شکل میں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر مومن کے اوپر توبہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے سچی توبہ کرو، اور یہ توبہ رب کی جانب سے عطا کی گئی وہ بڑی نعمت ہے جو کامیابی کا ضامن ہے۔ توبہ کرنے والے کو فلاح اور بہبودی ملے گی، توبہ کرنے والے کو کامیابی ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے، سچی توبہ کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے کتنی زیادہ ہی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنے بڑے بڑے ہی گناہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ توبہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی جیسا عظیم گناہ بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تو توبہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا میرے بھائیوں. یہ رب کا کرم اور رب کا احسان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے پیارے نبی کو حکم دیتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے میرے وہ بندو جن لوگوں سے اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے مہربانی سے، اللہ کے کرم و فضل سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، چھوٹے بھی گناہ ہوئے ہوں گے، بڑے بھی گناہ ہو رہے ہوں گے یا ہوئے ہوں گے. ہمیں رب کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور رب کی رحمت پر زیادہ جھٹائی بھی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ جھٹائی بھی نہیں کرنی چاہیے. یار اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، کرتے جا جتنا کر پا اتنے گناہ کر لے، اللہ تو مہربان ہے. میں نے تقریر میں سنا ہے. میرے بھائیوں، گناہوں پر جھٹائی بھی نہیں کرنا چاہیے اور رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہوتے ہی ہمیں جیسے ہی پتا چل جائے یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. میرے بھائیوں ساتھیوں، سچی توبہ کرنے سے رب اپنے بھاگے ہوئے بندوں کو قریب کر لیتا ہے، اس پر مہربان ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور جس گناہ سے اس نے سچی توبہ کیا ہے اس گناہ کو جھاڑ دیتا ہے. تو ساتھ ہی غور سے سنیں اور جانیں کہ سچی توبہ کب مانی جائے گی. سچی توبہ کے لیے ہماری توبہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. کچھ علماء کرام نے 4 شرطیں، کچھ نے 3 شرطیں اور کچھ نے 5 شرطیں بھی لگائی ہیں. توبۃ النصوحہ کے لیے، سچی توبہ کے لیے علماء کرام کی چند شرطیں سن لیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس توبہ کے اندر اخلاص پایا جائے، اس توبہ کے اندر اخلاص پایا جائے. گویا اس توبہ کے ذریعے رب کی رضامندی مقصود ہو، رب کو راضی کرنا مقصود ہو، توبہ کا ثواب چاہتا ہو بندہ، اور جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کے عذاب سے نجات چاہتا ہو. توبہ میں اخلاص ہو، توبہ میں سچائی ہو اور اس کے ذریعے رب کی مرضی کی تلاش ہو اور رب ذوالجلال سے اس گناہ کے عذاب سے نجات کی بھیک مانگنا ہو. یہ پہلی شرط ہے توبہ میں اخلاص. اگر توبہ میں ریاکاری پائی گئی، دکھاوا پایا گیا، دنیا طلبی یا شہرت طلبی پائی گئی تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم سے معصیت ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، ہمیں ان گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں ان گناہوں پر رب سے لجانا چاہیے، شرمانا چاہیے اور نادم ہونا چاہیے. اس پر ہمیں غمگین ہونا چاہیے اور اس بات کی تمنا اور خواہش کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی جس سے اور زیادہ شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے. تو اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس، اپنے گناہوں پر رب کے سامنے، رب کے حضور، رب کے جناب میں شرمندگی کا اظہار اور احساس کہ اے اللہ ہم اپنے اس کیے پر شرمندہ ہیں اور نادم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو پیش کریں. توبہ، سچی توبہ کی تیسری نشانی ہے جس معصیت کو وہ گناہ سمجھ رہا بندہ اور حقیقت میں وہ گناہ ہے، اس گناہ کو
جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اس گناہ کو فوراً دریا برد کر دینا۔ کیونکہ اگر بندے نے مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے حرام کام کیا ہے، جو بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، اس حرام کام سے بندہ فوراً بچ جائے، اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے سے واجب عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کو فوراً ختم کرے، اس سستی کو فوراً ختم کرے۔ اور تو تیسری شرط توبہ، سچی توبہ کی ہے، اس گناہ کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا۔ یہ نہیں کہ کہیں گئے اچھی محفل میں یا رب کے دربار میں یا عمرہ کرنے و حج کرنے، سارے گناہ سیلاب جیسے امنڈ آئے، دل نرم ہوا، ان کے انجام کا احساس ہوا، توبے پہ توبہ کرتے گئے، اور ساتھ ہی میں دل میں یہ ارادہ ہے کہ آسا پہنچ کر پھر وہی کام کریں گے، تو یہ توبہ نہیں۔ یا مسجد سے نکلنے کے بعد پھر وہی گناہ کریں گے تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو ساتھیو، چوتھی شرط جو علماء نے سچی توبہ کی ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے، اس بات کا پکا ٹھوس عزم و ارادہ کرنا کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اس گناہ کے قریب آئندہ نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس گناہ کا تعلق بندے کے حق سے ہے تو اس حق کو واپس کر دینا یا اس سے معافی اور تلافی کر لینا۔ جیسے کسی کی زمین غصب کر لی ہے، کسی کو مار دیا ہے، کسی پر بے جا ظلم ہم نے کیا ہے نا، تو اس سے یا تو معافی مانگنا یا اس کے حق کو واپس کر دینا۔ اور پانچویں شرط جو علماء نے لگائی، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، توبہ کے وقت سے پہلے توبہ کرنا، توبہ کے وقت سے پہلے توبہ کرنا، یعنی جب توبہ قبول ہونے کا ٹائم ہے تب اس وقت توبہ کرنا۔ اب جان حلقوم تک فرعون کی طرح پہنچ گئی ہے کہ وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، اب ڈوبنے والا ہے، اب ڈوبنے والا ہے، اب مرنے والا ہے، ملک الموت کو دیکھ رہا، موت اس کے آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اب کہے رب میں توبہ کرتا ہوں، ایسے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب سورج پچھم سے نکلنے لگے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے سورج پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ گناہوں کے جھاڑنے کا چوتھا مفید سامان اور عبادت اور ذریعہ اللہ تعالی سے دعا کے قبول ہونے کا یقین کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، زیادہ سے زیادہ اس گناہ کے جھاڑنے اور معاف کرنے کے لیے کیا کرنا؟ دعائیں کرنا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے، اللہ ارحم الراحمین ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فیاض ہے، اللہ اکرم الاکرمین ہے، اللہ اجود الاجودین ہے، سب سے زیادہ کرم والا ہے اور سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کی رب ذوالجلال سے قبول ہونے کا یقین کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دعاؤں میں خاص طور پر ہمیشہ تو صحیح، خاص طور پر ان اوقات میں خاص طور پر اپنے گناہوں سے معافی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے جن اوقات میں رب ذوالجلال دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، جیسے رات کے تیسرے پہر، دونوں اذان اور اقامت کے بیچ، سجدے کے درمیان، سفر کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، اور اس کے علاوہ۔ اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر دعاؤں کے قبول ہونے کی شرطیں ہمارے اندر پائی گئی تو رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ضرور اللہ تعالی ہماری فریاد کو، ہماری پکار کو اور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کے اندر بیان فرمایا
अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है अल्लाह के अलावा? कौन है? जहां ये अल्लाह के कुदरत का इस आयत करीमा में इजहार है, वहीं पर इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दावत दी है कि एक ही की मानो और एक ही को मानो, और वहीं पर अपने बंदों को यह उम्मीद दिलाई है कि ऐ बंदा, जब तू मुझसे दुआ करेगा, जब तू मुझे पुकारेगा, तो तेरी फरियाद पर हमारी रहमत हाजिर होगी और हमारा करम तेरे फरियाद पर हाजिर रहेगा और तेरी फरियाद को मैं सुनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, जब परेशान हाल, बेकस, बेसहारा उसको पुकारता है, तो उसके अलावा है कोई? अल्लाह के अलावा है कोई जो उसकी बेकसी को दूर कर दे, उसके परेशानी को दूर कर दे? वयक्शिफु सूअ, और जिस मुसीबत में वो घिरा हुआ है उस मुसीबत को दूर कर दे। जाहिर सी बात है, हम सब का ईमान है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, गुनाहों के झाड़ने का एक जरिया जो बड़ा ही मजबूत जरिया है, और जरा गौर से सुनिएगा, और जिसको कई बार यहां हर प्रोग्राम में इस बात को लाया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी और इत्तिबा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इक्तिदा करना, इत्तिबा करना, इताअत और फरमाबरदारी करना। अगर हमारे अमाल, हमारी तौबा इत्तिबाए रसूल हाशमी से खाली है, तो हमारा हाथ भी क्या रहेगा? खाली रहेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 के अंदर बयान फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अगर तुम लोग ये कहते हो कि तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को। नबी की इताअत करने से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और जब रब तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और इंसान होने की वजह से कभी गुनाह हो गया तो तौबा करने की तौफीक भी देगा, ऐसी इबादतें करने की तौफीक भी देगा जिससे वो राजी होकर, खुश होकर के तुम्हारे तौबा को झाड़ देगा, खत्म कर देगा। और आगे अल्लाह ने फरमाया वयगफिर लकुम दुनूबकुम, बात है तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, दरगुजर फरमा देगा। इस आयत करीमा से बात साबित होती है कि इत्तिबाए रसूल की बड़ी अहमियत है। इंसान का कोई भी अमल, चाहे उसमें कितना ही इखलास और सच्चाई ही तो ना पाई जाए, लेकिन उसका अमल इत्तिबाए रसूल से खाली है, इताअते रसूल से आरी है, इक़्तिदाए रसूल से खाली है, उसका कोई अमल काबिल कबूल रब्बे दो जहां के यहाँ नहीं हो सकता। तो इत्तिबा का फायदा क्या है? एक तो नबी की पैरवी करोगे तो गोया रब के हुक्म पे चल रहे हो, रब ने अपने नबी की पैरवी करने का हुक्म दिया, तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ करना। इसी तरीके से मेरे भाइयों, गुनाहों के मिटाने का एक और जरिया है। उस जरिया को बयान करने से पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूं, और जो जवाब जानते हुए हाथ उठाएंगे, जो सही जवाब दे जाएगा उसे एक कीमती इनाम दिया जाएगा। तौबा किन गुनाहों के लिए जरूरी है? क्या कोई ऐसा गुनाह है जो बिना तौबा के मुआफ नहीं होगा? बोलिए। कुफ्र प्रॉब्लम माफी नहीं। सफी भाई आप बोलिए। खाली शिर्क, आप बोलिए। हाँ, शिरक और कत्ल, जिना। आप बोलिए। शिरक अकबर। और कोई हाथ उठा? कबीरा, गुनाह कबीरा। हाँ, गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा के लिए तौबा जरूरी है, सच्ची तौबा, जिसकी शर्तें मैंने आप हजरात के सामने इख्तिसार के साथ बयान किया। आइए मुसल्ला इनाम में ले जाइए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला इल्म में बरकत दे। गुनाह कबीरा के लिए
बड़े गुनाह जरूरी हैं। अब मैं छोटे गुनाहों के मुआफ करने के चंद और जराए बतला रहा हूँ, असबाब की छोटे छोटे गुनाह किससे झड़ेंगे। ये अलग बात है, इख्तिलाफ है मुहद्दिसीन का। कुछ लोगों ने कहा कि आम नेकियों से भी, आम इबादतों से भी बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन जमहूर उलमाए किराम की यही राय है कि बड़े गुनाह के लिए सच्ची तौबा जरूरी है। बिना सच्ची तौबा के बड़े गुनाह माफ नहीं हो सकते, और छोटे गुनाहों के लिए दूसरी तौबा के साथ साथ दूसरी इबादतें भी हैं। मेरे भाइयों साथियों, हो सकता है आप लोग जानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, गुनाहों के झाड़ने का एक प्यारा अमल, एक अच्छा अमल, कामिल वुजू करना। कामिल वुजू करना, जिसे इस्बाग़े वुजू कहा जाता है। और कामिल वुजू का मफहूम आप जानते होंगे, यह है कि जिन हाथ आज़ा को धुलना है वुजू के अंदर, उन पूरे आज़ा को 3-3 बार इस तरह धुलना कि कहीं खुशकी बाकी ना रहे। और जिन आज़ा पर मसह करना है, जैसे सर और कान, उन पर सुन्नत रसूल के मुताबिक मसह करना। और जिस जगह खाली पानी पहुंचाना है, जैसे मुंह कुल्ली के जरिया नाक में, सुन्नत रसूल के मुताबिक 3-3 बार कुल्ली करना और नाक में पहुंचाना। मसा एक बार, धुलने वाले आज़ा 3-3 बार, और नाक में पानी पहुंचाना या कुल्ली करना 3। इसे कामिल वुजू कहा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों साथियों, चाहे वो ठंडी का मौसम हो और चाहे गर्मी का मौसम हो, हमें चाहिए कि हमारी पूरी कोशिश हो कि हम कामिल वुजू करें, मुकम्मल वुजू करें, इस्बाग़े वुजू करें। इसका अजर सवाब क्या होगा? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, मन तवद्दा, जिसने वुजू किया, फअहसनल वुदुआ, अच्छी तरह वुजू किया। अच्छी तरह का मुराद इस्बाग़े वुजू किया, कामिल वुजू किया। खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुज मिन तहति अज़फारिही, तो उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे। जिसने वुजू किया और क्या किया? अच्छी तरह वुजू किया, कामिल वुजू किया, तो उसके जिस्म से उसके गुनाह झड़ जाएंगे, यहां तक कि नाखून के नीचे से भी गुनाह झड़ जाएंगे। तो कामिल वुजू करना ये गुनाहों के झाड़ने का बेहतरीन जरिया है। कितनी बड़ी महरूमी है, कितनी बड़ी बदनसीबी है उन मुसलमान बंदों की जिनको अल्लाह ने हालते बेदारी में, हालते होशो हवास में रखा है, और इसके बावजूद वुजू करने की तौफीक नहीं है। वुजू करने की तौफीक नहीं होती है मेरे भाई। और ये बात जानते हैं कि नमाज के सिलसिले में लापरवाही या पाबंदी ना करना ये छोटे गुनाह नहीं है। ये कौन से गुनाह है? बड़े गुनाह है। यहां तक कि उलमाए किराम ने इसे कुफ्र में शुमार किया है। तो मेरे भाइयों, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इत्तिबाए रसूल के मुताबिक, इखलास नीयत के मुताबिक कामिल वुजू करते हैं, उनके जिस्म से छोटे गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक कि नाखून के नीचे से गुनाह झड़ जाता है। अल्लाह ताला हमें हमेशा बावुजू रहने का तौफीक अता फरमाए और हर नमाज के लिए वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी तरीके से गुनाहों के मिटाने का, झाड़ने का एक बेहतरीन, क्या हम सब चाहते गुनाह हमारे झड़ जाए? इस बात का तो कोई हम में से दावा नहीं कर सकता, नजमुद्दीन भाई, है ना, कि हमारे पास गुनाह नहीं है। क्या है कोई दावेदार हमें से? हैं? और गुनाहों का झाड़ना भी जरूरी है। हैं? वर्षा बंद है, वर्षा किसी तरह से खुलाना है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, चाहे कैसे खुलाना, क्योंकि बिना कमाए खा नहीं पाएंगे, है कि नहीं? है ना? गुनाह झाड़ना जरूरी है कि नहीं? एक बेहतरीन आसान जरिया सुन लीजिए गुनाहों के झाड़ने का। मस्जिदों को ज्यादा से ज्यादा जाना,
کون سی غلط بات ہے موسم بھائی؟ کسی دوسری جگہ جانے کا تو حکم نہیں دیا جا رہا ہے، جو گندی جگہ ہو، جو شیطان کی جگہ ہو، جہاں سے جسم خراب ہو جائے یا ایمان خراب ہو جائے یا دولت ہماری چھن جائے، ایسی جگہ جانے کی تو ترغیب یا شوق تو نہیں دلایا جا رہا ہے۔ قطۃ الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو جانا۔ سنو، اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ شافع محشر کا یہ فرمان ہے، سچا فرمان۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ کے رسول کہتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، ہاتھ ہوتے ہو کہ نہیں ہو؟ کیا میں تمہاری رہنمائی، نشاندہی کسی ایسی چیز کی طرف نہ کر دوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہاری نشاندہی، تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے گا؟ وَيَرْفَعْ بِهِ الدَّرَجَاتِ، گناہ ہی نہیں جھاڑے گا، رتبہ بھی بلند کر دے گا، شان بھی نکھار دے گا، رتبہ بھی بلند کر دے گا۔ صحابہ کرام جیسے اہل ایمان نے فوراً کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے کہ آج اگر کسی کا اقامہ رینیول نہ ہو رہا ہو، دکان کا لائسنس نہ کھلا ہو، کفیل نہ چلے، ایک طریقہ بتاؤں، فوراً رخصت بن جائے گا، فوراً اقامہ چینج ہو جائے گا، بول ہے نا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہلاکت اور بربادی کے بھنور میں پڑا ہوا ہے، کشتی پہ سوار ہے، بیچ سمندر کے اندر اس کی کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے، اور وہ یقین کر چکا ہے کہ اگر کسی نے کشتی کو نکالا نہیں یا کشتی سے نکلنے کا کوئی بہترین ذریعہ بتلایا نہیں تو ہم ڈوب جائیں گے۔ کیا کہیں اے سن، یہ طریقہ بتاؤ، فوراً نکل آئے۔ ہاں بولو، جلدی بولو، جلدی ہے بات کی نہیں؟ میرے بھائی اس بات، گناہ یہ ہلاکت کا سامان ہے، گناہ یہ بربادی کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نشاندہی، ہماری رہنمائی ایسی چیز کی طرف کیجیے جس کے ذریعے سے سارے کے سارے گناہ جھڑ جائیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے وقت بھی کامل وضو کرنا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ڈاکٹر رشید وادی کشمیر کے ہیں، بڑا جاڑا ہے، سرد پانی استعمال کرنا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ایسے وقت میں کامل وضو کرنا، ایک بار مار کے نہیں، شام کی طرح کامل وضو کرنا۔ اور کامل بتا دیں، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی جانب زیادہ جانا۔ جب اس حدیث کو صحابہ کرام نے سنا تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے مسجد جاتے وقت اپنے قدم کو چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے تاکہ ہمارے قدم کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ مسجدوں کو جانا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے جو لوگ نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں ان سے بہت ہی درد مندانہ عطا رحمان سعیدی یہ گزارش اور اپیل کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو رب کے حضور، رب کے سامنے مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہو، اور اگر حقیقت میں آپ مسلمان بننا چاہتے ہو تو 5 وقت کے اندر جو 17 رکعت کی نماز فرض ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور لاپرواہی نہ کرو۔ آج کی یہ کوتاہی آخرت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی میرے بھائی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ اثر پر ظہر پڑھ کر کے آئے ہیں، اثر کا انتظار کر رہے ہیں، اثر پڑھ کر کے آئے ہیں، مغرب کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے، مغرب پڑھ کر کے آئے ہیں، عشاء میں دل لگا ہوا، عشاء پڑھ کر کے آئے ہیں، الارم لگا دیے، ساتھیوں کو جگا دیے، جاگنے کے سارا پربند اور انتظام کر دیے فجر کے لیے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز خیر ہی خیر ہے، نماز بھلائی ہی بھلائی ہے، نماز رب سے تقرب حاصل کرنے کا ایمان اور توحید کے بعد سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔
फदालिकुम अर्रबात, यही पहरेदारी है, यही पहरेदारी। तो मेरे भाइयों साथियों, कामिल नापसंदीदगी के वक्त भी कामिल वुजू करना और मस्जिदें ज्यादा जाना और इसी तरीके से नमाज का के बाद दिगरे इंतजार करना, ये गुनाहों के झाड़ने का जरिया। इसी तरह गुनाहों के झाड़ने का जरिया रमजान मुबारक का महीना और उसके अंदर फर्ज किया गया सौम, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सामा रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और इसी तरीके से लैलतुल क़द्र की इबादत और तरावीह की नमाज वगैरह। मेरे भाइयों साथियों, गुनाहों के झाड़ने का एक और बेहतरीन जरिया सुनिए, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहना। 100 मरतबा क्या कहना डॉक्टर साहब? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, 100 मरतबा कहना। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं मन क़ाला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन 100 मर्रा हुत्तत खतायाहु व इन काना मिथला ज़ब्दिल बहर। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। जाहिर सी बात है, इसके लिए जरूरी है ये सारी चीजें तो देख रहे हैं, ईमान, तौहीद, इखलास, इत्तिबाए रसूल, है ना, फराइज की पाबंदी, फराइज की पाबंदी, फराइज की पाबंदी, फराइज की अदायगी, वाजिबात की अदायगी, ये गुनाहों के झाड़ने का सबसे मजबूत जरिया है। इसी तरीके से दिन में या रात में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहना। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया जिसने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा कहा तो उसके गुनाह झाड़ दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर के लहर और झाग और फेरे के बराबर क्यों ना हो। फजर आपने पढ़ी, घर जा रहे हैं, अगर मस्जिद में बैठ के कह रहे तो और चीज नहीं, घर जा रहे हैं और सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह बिहम्दिही, और इसके लिए तस्बीह के दानों की जरूरत नहीं है। और यहाँ ये भी जान लीजिए अल्लाह के रसूल से तस्बीह के दानों पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहना साबित भी नहीं है, उंगलियों के पोरों पर कहना चाहिए, क्योंकि ये पोर रोज़े क़यामत हमारे लिए शहादत और गवाही देंगे। घर जा रहे हैं सुभान अल्लाह बिहम्दिही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब घर से निकले ड्यूटी के लिए सुभान, गाड़ी चला रहे हैं सुभान अल्लाह बिहम्दिही 100 बार कह ले रहे हैं। आसान अमल है कि नहीं मेरे भाइयों साहब? है कोई ऐसा मुश्किल? कितने गाने लोग गुनगुनाते रहते हैं, कितने गीते गाते रहते हैं, कितनी फोकट की बातें करते रहते हैं लोग। ये बातें करो जिससे जबान को लज्जत, ईमान को ताकत, दिल को जवानी और अब के तकर्रुब मिले मेरे भाइयों साथियों। तो जिसने दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दिही कह लिया तो उसके छोटे गुनाह माफ कर दी जाएंगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर। इसी तरीके से गुनाह के बाद नेकियां करना, जाहिर सी बात है, कपड़ा मैला हो गया मौसम भाई, कपड़ा मैला हो गया यूनुस भाई, क्या करेंगे? धुलाई करेंगे। गुनाह हो जाए, गुनाह का एहसास हो जाए तो हमें उस गुनाह के से तौबा करने के साथ साथ दूसरी नेकियों को बढ़ा देना, जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 114 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को झाड़ देती हैं, खत्म कर देती हैं, मिटा देती हैं मेरे भाई। इसी तरीके से गुनाहों के मिटाने का एक जरिया है कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ना। कफ़ारतुल मजलिस, कहीं भी कोई इंसान बैठा तो उसमें लग़व लायानी बातें हो गई तो उसको कफ़ारत मजलिस कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने कहीं बैठा, अगर कोई किसी जगह पर बैठा जहां बहुत सारे लायानी काम, गुनाह की बातें या नाजेबा हरकतें हो गई और उस मजलिस से, उस मीटिंग हॉल से उठने से पहले ये कह लिया सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, तो अल्लाह ताला उस मजलिस में जो उससे खता या गुनाह हुआ है अल्लाह ताला उससे मुआफ फरमा देगा। इसी तरह उम्रे के बाद उम्रा करना, हज बैतुल्लाह करना और इसी तरीके से 5 वक्ता नमाज की पाबंदी, ये गुनाहों के झाड़ने का जरिया है। गुनाहों के झाड़ने का एक और जरिया सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं जिस शख्स ने मुअज्जिन के अजान सुनने के बाद ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना
غفر लहू ذنبه, जिसने मुअज्जिन की अजान के बाद ये दुआ पढ़ी, अजान के बाद वाली दुआ जो अभी मैंने पढ़ा, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, गुनाहों के मिटाने का एक बेहतरीन जरिया है जो बखीली को भी खत्म करता है, कंजूसी को भी खत्म करता है, दिल में फयाजी और सखावत लाता है, रब की रजा के लिए सदके करना। रब की रजा के लिए हमने उस गुनाह से तौबा भी किया, उसके बदले नेकियां भी की, अल्लाह ताला से दुआएं भी मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं। इसी तरीके से अपनी ताकत के हिसाब से रब की रजा के लिए लोगों से छिपा करके इखलास नीयत के साथ सदका तो खैरात अपनी आमदनी के हिसाब से कर देना, सदका कर देना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया अस्सदका तो तुत्फिल खतीआ कमा युत्फिउ अलमाअ अन्नार। सदका खताओं को ऐसे ही बुझा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। इसी तरीके से बहुत सारे नफली रोजे हैं, जैसे सौम अरफा के दिन का रोजा, आशूरा के दिन का रोजा, अय्याम 20 का रोजा, हर खमीस और जुमेरात का रोजा। ये वो इबादतें हैं जिनके जरिए से अल्लाह ताला छोटे गुनाहों को झाड़ देता है। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये वो इबादत है, ये वो नेकी है जिसके जरिए से गुनाह झड़ जाएंगे। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर फी यौमिन मिअता मर्रा, जिसने इस दुआ को एक दिन में 100 बार कहा, एक दिन में 100 बार कहा। क्या उसी दुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो जिसने इस दुआ को जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुश्तमिल है 100 बार कहा, तो उसे उतना सवाब मिलेगा जितना 10 गर्दन आजाद करने का सवाब मिलता है। 10 मोमिन गर्दन आजाद करने का सवाब मिलता है। साथ ही साथ इसके अलावा 100 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएंगी। कितनी नेकियां? 100 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएंगी, और साथ ही साथ उसके 100 गलतियां माफ कर दी जाएंगी। उसके 100 गलतियां, 100 गुनाह झड़ जाएंगे। कितना सवाब है 100 मरतबा कहने का? 10 गर्दन आजाद करने के बराबर सवाब, 10 रुतबा और मर्तबा बुलंद होगा, और 100 रुतबा और मर्तबा बुलंद होगा। नहीं, 100 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएंगी, और साथ ही साथ 100 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मेरे भाई साहब, गुनाहों के झाड़ने का एक और जरिया है, हाँ, जो सुन्नते रसूल से साबित है, अमले सहाबा। अल्लाह के रसूल ने कहा है कहने को, और सहाबा ने कहा है, लिहाजा हमें सारी असबियतों से दूर होकर, बड़े होकर, हमें अपने गुनाहों को झाड़ने के लिए नबी की इत्तिबा करते हुए हमें इस पे अमल करना चाहिए। वो क्या है? जब फरिश्ते नमाज पढ़ने वाले आमीन कहते हैं, तो उसी वक्त कौन कहता है? फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अगर इंसानों का आमीन फरिश्तों के आमीन कहने से तेल निकल गया, तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल इदा काला अहदुकुम आमीन व क़ालतिल मलाइकतु फिस समाई आमीन, जब तुम में से कोई आमीन कहे, आमीन कब कहते हैं? खास तौर पर कब कहते हैं? सूरह फातिहा के बाद, चाहे वो सीधी नमाज हो और चाहे वो जहरी नमाज, उसी वक्त फरिश्ते आमीन कहते हैं। अगर किसी का आमीन उसी वक्त कहा गया, निकला जिस वक्त फरिश्ते कहते हैं, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये आमीन कहने की फजीलत है, उसके पिछले गुनाह माफ किए जाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रब को इख्तियार है, कुदरत कामला है। अल्लाह ताला ने किसी बंदे को नेकी करने पर मजबूर नहीं किया है, और अल्लाह ताला ने किसी बंदे को गुनाह करने पर मजबूर नहीं किया। नेकी की भी निशान दी, रहनुमाई को फरमा दी, और गुनाहों को भी बतला दिया। और कभी कभार बंदा नहीं चाहता है कि हम आजमाइशों से दो चार हो, तकलीफ और बीमारियों से दो चार हो, लेकिन अल्लाह जब चाहता है जिसको तकलीफ में डाल देता है, अल्लाह जब चाहता है जिसको परेशानी में डाल देता है, चाहे वो नेक हो और चाहे वो बद या बुरा। परेशानियों के वक्त, बीमारियों के वक्त
اللہ کے فیصلے سے دل سے راضی ہو کر کے صبر کرنا میرے بھائی سے، پریشانیوں آلام مسائب پر صبر کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی مسلمان جسے کسی طرح کا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن لاحق ہو، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھتا ہے تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے میرے بھائیو ساتھی۔ اسی طریقے سے گناہوں کے مٹانے اور جھاڑنے کا ایک ذریعہ یہ ہے، کسی مومن کا کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ مومن زندہ ہو یا مردہ۔ کسی زندہ مومن کا کسی زندہ یا مردہ مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اس میں جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے بھی گناہ جھڑ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور دعا کرنے والے کے بھی گناہ جھڑ جائیں گے میرے بھائیو ساتھی۔ مسک الختام کے طور پر جہاں شفاعت رسول گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے اور خوش نصیبوں کو میسر ہوگا، وہیں پر میرے بھائیو ساتھیوں سارے گناہوں کے مٹانے کے ذریعے ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر رب کی رحمت شامل حال نہیں رہی تو گناہ نہیں۔ سب سے گناہوں کے مٹانے کے ذرائع میں سے ایک مضبوط ذریعہ ارحم الراحمین کی رحمت، اس کی مہربانی اور اس کا کرم، جیسے کہ حدیث شفاع کے اندر آتا ہے، حدیث شریف ہے کہ فرشتوں نے شفاعت کی، مومنوں نے شفاعت کی، اب کوئی نہیں بچا سوائے ارحم الراحمین، سب کی شفاعت گزر چکی ہے، اب کس کی باقی ہے؟ اللہ ارحم الراحمین کی۔ تو اللہ تعالی جہنم سے ایک مٹھی لے گا اور اس سے ایسے لوگوں کو نکال کر جنت کی ایک نہر میں ڈال دے گا جنہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت پر کسی کا بس اور اختیار نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے گا اسے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھی لیکن وقت ختم ہو گیا، لہذا میرے بھائیوں جو باتیں کہی گئی ہے اس پر کہنے والے اور سننے والے سب لوگ دھیان دیں اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں گناہوں سے بچا، نافرمانیوں سے بچا، زیادہ نیکیاں اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو ہمارے گناہ ہو گئے ہیں تو ہمیں توبہ کرنے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور اس کے بدولت ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے۔ آمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چند سوالات ہیں اور جو جواب جانتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا اور جس کو اجازت ملے گی جواب دینے کی وہ جواب دے اور جواب دے کر کے انعام دے۔ اور رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ کھانا لگا دیں اور آپ لوگ بیٹھے رہیے اس وقت تک جب تک کہ مجلس کے ختم کرنے کا اعلان نہ کیا جائے۔ سب سے پہلا ذریعہ ہر طرح کے گناہوں کے مٹانے کا کیا ہے؟ جو جانتے ہیں ایک آپ بولیے۔ ہاں اس سے پہلے نام آپ کو نہیں ملا ہے؟ توحید اور ایمان، جزاک۔ اور کچھ؟ ہاں ٹھیک ہے، جواب آ گیا۔ اور کچھ اس میں؟ انہیں کو بولیں گے توحید اور ایمان، اور کسی چیز سے بچنا بھی، گناہ سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا۔ آئیے شرک گناہ سے بچنا۔ یہ انعام اٹھو جاوید۔ جاوید سے ایک سوال ہے، انہیں کو انعام دے دیجیے گا، پہلے سے خواہش مند ہے۔ ہاں توبہ کے قبول ہونے کی کوئی تین، سچی توبہ کے کوئی تین شرط ذکر کرے جاوید صاحب۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے توبہ کرے، توبہ کریں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، گھڑی ہے، نام کا اعلان پہلے سے ہے۔ ان سے پہلے کہہ دیا تھا، جواب دے لیں گے۔ شرک سے بچیں۔ چلو اور کسی دوسرے کو موقع دو۔ آپ یہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ آپ موقع چھوڑیں گے یا موقع چھوڑیں گے، دوسروں کو موقع دیا جائے؟ مشکل نہیں۔ دوسروں کو دیا، آپ کس کو موقع دے رہے ہیں؟
आप देखें तो कितने हाथ उठे हैं? हाथ ही नहीं दिख रहा है। 15 हाथ उठे हैं। कोई नया हाथ दिखता तो अच्छा रहता। नहीं दीदी, हाथ उठाए रखिए। सफी भाई के बगल में कौन बैठे हैं? लुकमान। हाँ, दो। तौबा के कबूल होने की 3 परफेक्ट शर्त है, सच्ची तौबा की। ये इसके अलावा इखलास और इसके अलावा तौबा के लिए शर्त है गुनाह किया उससे शर्मिंदगी होना। हाँ, उस गुनाह पे शर्मिंदा हो और वो गुनाह नहीं करोगे ये पुख्ता इरादा करना। गुनाह के छोड़ देने का पक्का इरादा करना। हाँ। और इखलास अल्लाह की, वो तो उन्होंने बयान। उसकी जगह दूसरा ये है पिछले के लिए पुख्ता इरादा मैं नहीं करूंगा कभी ये। वो तो आप कह चुके हैं। घर ही है। किसी दूसरे को दिया जाए मौका। हैं? बोलिए सफी भाई। सबसे पहले वो तो तौबा का वक्त मैंने बताया। अच्छा, हाँ, वक्त से पहले तौबा करना, ये भी एक शर्त है। पांच चीजें थी ना, पांच छह हाँ, चीजें इसमें गिनाई, कोई 3 गिनाना है। कोई 3 आप गिना दे। आप कोई 3 शुरू से गिनाए कोई। और शरबत जी एक तो खालिस करना, दूसरा शर्मिंदगी, 2 हुआ। ठोस हजम करना कि आइंदा इंशाल्लाह। हाँ, 3 हो गया। एक तो कुछ नया हो। एक कुछ नया होना चाहिए। अब लुकमान भाई गया आपने। तौबा का वक्त खत्म होने से पहले तौबा करने जाएगा। 5 में से 4। चलिए, ये भी जवाब सही है। आइए इनाम दीजिए। इशारा भी किया गया था छोड़ देना, उस गुनाह को छोड़ देना। मैंने कहा था इसलिए मौका छोड़ रहे हैं आप। एक और सवाल है जिस पर मुसल्ला इनाम है, कीमती इनाम। वो ये है कि बड़े गुनाह की तारीफ क्या है, या कैसे हम जाने कि ये बड़ा गुनाह है? बोलो हिसाब, अगर से बेटे हो तब मालूम नहीं पता नहीं। जिस गुनाह के दुनिया में हद मुतय्यन की, हद मुतय्यन हो और वो गुनाह पे वाली साहब से डरना नहीं। कहाँ डरते हैं? रब से डरते हैं। हाँ, और फिर जब बयान करा तो तुम खेल रहे हैं। हाँ, के बाद चलो भाई आपको। वो गुनाह पे हद मुतय्यन हो और उस पे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वईद आई हुए और कुफ्र से निकलने का, ईमान के से निकल जाने का, वैसा काम करे खतरा हो। वो 3 चीज, यानी भाई चाहे जहन्नम की हो, चाहे अजाब की, चाहे लानत। आइए मुसल्ला इनाम। एक प्यारा सवाल। गुनाहों के झाड़ने के लिए एक बेहतरीन जरिया बतलाया गया है, वुजू। वुजू ना, वो हदीस क्या है जो बताया गया? हदीस तो पढ़ा उस पर ना, उर्दू में तर्जुमा भी कर दिया हूँ। हदीस में किस तरह गुनाहों के झाड़ने का जरिया वुजू को बताया गया है? क्या हदीस? आप अब्दुल कुद्दूस भाई बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस ये हदीस बता दीजिए। हाँ, जो कामिल वजू करेगा उसका पूरा गुनाह झड़ जाएगा और यहाँ तक कि नाखून के नीचे तक। आइए जवाब सही। गुनाहों के मिटाने के या झाड़ने के जरियों में से कुछ रोजे भी बतलाए गए हैं। किन किन दिनों का रोजा खासतौर पर आज की तकरीर में जिक्र आया? एकदम आखिर वाले बताए, जो भी सबसे आखिर में हाथ उठाया। कौन सबसे? हाँ, एक मिनट। रंगीन शर्ट वाले। आशुरा का रोजा, जुम्मा जो बयान किया गया वही। और हज का टाइम पर रोजा रखने के लिए, अरफा का, हाँ, और उम्रा का टाइम पर रोजा रखने के लिए। उम्रा करके रोजा। चलिए, उनके बाद जो हाथ उठाए थे पूरा जवाब
बस उतना ही मालूम है सफी भाई के पीछे उतना ही मालूम है। चलिए बोलिए आप। शब कदर का रोजा, सबे शब कदर रमजान का रोजा है, वो तो आशूरा का, वो तो फर्ज रोजा तो रखना है। बकरीद का, सबे कदर का भी कोई रोजा है? शब कदर की नमाज रोजा नफली रोजों का जिक्र हुआ। बोलिए मौसम जैसे बकरीद का रोजा हुआ, बकरीद का रोजा यानी अरफात वाला, अरफात, हाँ। उसके बाद जुमरात, हाँ। सोमवार, हाँ और मुहर्रम की 9वीं 10वीं या 11वीं। हाँ सही। आइए लीजिए खाना लग गया सब साथ। 10वीं या 10वीं 11वीं 11वीं नहीं कितने लोग बैठे कई जबान से तेजी से निकल गया माशाल्लाह। सीखने में याद रखने 4 हो जाएगा खाना ना? हाँ आया नहीं? ठीक है चलिए 4 7 5 पर बैठ जाइए। एक बात का ख्याल रखिएगा मेरे भाइयों साथियों, 4 और 5 हम लोग जिक्र करते हैं 12 एक अल्लाह के वास्ते इतने आदमी बैठिए कि खाना खाइए और हिसाब से बिठाइए और सब मिल बांट के खाइए। खाना खाने के बाद जो आखिर में उठे